بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی سابق وزیر اعلیٰ مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام اکرم خان درانی کی عیادت۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج اکرم خان درانی کی عیادت کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے ہیں، جہاں ان سے تفصیلی ملاقات اور ان کی عیادت کی ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکرم خان درانی کی جلد مکمل صحت یابی کے لیے دعا بھی کی ہے۔ یاد رہے کہ اکرم خان درانی طویل عرصہ سے بیمار ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ آمد آئینی ترامیم میں دینی شقیں داخل کروانے پر زبردست خراج تحسین۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوششوں و کاوشوں سے ملکی نظام معیشت کو 1 جنوری 2028 تک سودی نظام سے پاک کرنے، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کو سال سال لٹکائے جانے والے قانون کو ختم کر کے 1 سال میں فیصلہ کرنے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات 1 سال کے اندر متعلقہ اسمبلی میں بحث کے لیے پیش کرنے، دینی مدارس کی رجسٹریشن سابقہ اصولوں کے مطابق کرنے اور ان کے اکاؤنٹس کو بحال کرنے سمیت فوجی عدالتوں کے خاتمے اور دیگر تاریخی فیصلوں کو پارلیمنٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کا حصہ بنانے کی تاریخی کامیابی کے موقع پر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر ایک پروقار حسین مجلس تبریک و تہنیت منعقد ہوئی۔ اس عظیم کامیابی پر حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے قائد جمعیت کو فون کر کے فرمایا کہ نقد مبارکباد دینے اسلام آباد آنا ہے۔ سینیٹر مولانا عطاء الرحمان اور صاحبزادہ مولانا اشرف محمود حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو وصول کرنے ایئرپورٹ پہنچے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچے تو مولانا اسد محمود اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھتے ہی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور فوری طور پر مبارکباد دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو والہانہ انداز میں بوسہ بھی دیا۔ قائد جمعیت نے باہیں پھیلا کر سر جھکا کر گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس موقع پر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو پیش قیمت جبہ اور عطر کا تحفہ بھی پیش کیا ہے۔ چونکہ آئینی ترامیم کے حوالے سے پورے پاکستان کو پل پل کی خبریں بھی مل رہی تھیں اور تشویش کا اظہار بھی، تو قائد جمعیت اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو حاضری کے بعد مختصراً آئینی ترامیم بل کی مختصراً رویداد بھی سنائی تو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے دعاؤں سے نوازا۔ مجلس کے لیے قائد جمعیت کی رہائش گاہ کے سبزہ زار میں ترتیب بنائی گئی تھی۔ اسلام آباد کی راتیں ابصر شام سے خنک ہوتی ہیں، لیکن یہ خنکی خوشگوار ہوتی ہے۔ خوبصورت مجلس آرائی کے ساتھ ماحول اور موسم کے اعتبار سے بہترین مینیو کا انتخاب کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس موقع پر آئینی ترمیم کے پس منظر کو بیان فرمایا اور اس پوری جدوجہد میں کلیدی کردار ادا کرنے والے جناب کامران مرتضیٰ کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس مجلس کو سینیٹر کامران مرتضیٰ کے نام کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اس پورے عمل کے دوران حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے رہنمائی ملتی رہی۔ مولانا نے کہا کہ یہ ایک اعصابی جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی تشریف آوری کو دوہری خوشی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عیدان اجتماع فی یوم واحد۔ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ آج میری حاضری اس لیے ہوئی کہ جب ترمیمات منظور ہوئیں اور ان پر صدر نے دستخط کر دیے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار مسلسل نظر آ رہا تھا۔ ملک و ملت کی بہت بڑی خدمت ہوئی، شب و روز محنت کی، ہم سب کے لیے بڑی نعمت ہے اور مسرت کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میرا دل چاہا کہ خود ہی جا کر مبارکباد پیش کروں۔ فرمایا کہ ہر خوشی کے موقع پر استغفار اور اللہ کا شکر کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ جب کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو اس میں کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اسی لیے نماز کے بعد استغفار کا حکم ہے کہ کہیں لغزش نہ ہوئی ہو، اور پھر شکر کہ جو بندہ کام کرتا ہے اور اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ ہی اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے، اس لیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا لازمی ہے۔
یہ تو رحمان کے فضل سے ہوا ہے اور فضل الرحمان صاحب کے ذریعے سے ہوا، اس لیے پوری قوم یوم تشکر منائے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے تکنیکی حوالے سے گفتگو کی اور اس پوری کاوش کو جماعت کی برکت قرار دیا۔ ترجمان مدارس دینیہ قاری محمد حنیف جلندری نے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ دینی مدارس کے حوالے سے ایکٹ میں ترمیم سے ہزاروں دینی مدارس اور لاکھوں طلباء کا دیرینہ مسئلہ حل ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس فراست سے ملک کو ایک بحران سے نکالا ہے، اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کل تمام دینی مدارس میں دعا اور شکرانے کے نوافل پڑھے جائیں۔ محترم ناظرین، مجلس کا اختتام پرتکلف عشائیہ پر ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اکابر کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔